السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی قرآن المجید: یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، وقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم: صلوا کما رأیتمونی اصلی۔ میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں اور میری اسلامی خواتین و حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے جس ٹاپک پر بات کرنے کی کوشش کر رہا ہوں وہ ٹاپک ہے عید الفطر کی نماز کا کیا طریقہ ہے۔ دیکھیے، عید الفطر ہو یا عید الاضحیٰ ہو، دونوں میں جو نماز کا طریقہ ہے وہ یکساں ہے، برابر ہے، اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ تو آئیے ہم بالخصوص اس تعلق سے بات کرتے ہیں کہ عید الفطر کی نماز کس طرح سے ادا کرنے کا حکم ہے۔ اسی طرح سے عید الفطر کی نماز سے پہلے کیا کوئی سنت، کوئی نوافل، اور عید الفطر کی نماز کے بعد کوئی سنت، کوئی نوافل پڑھنا ثابت ہے یا ثابت نہیں ہے۔ اسی طرح سے یہ بھی بات ہم دیکھیں گے کہ عید کی نماز کے لیے گھر سے نکلنے سے پہلے ہمیں کیا میٹھی چیز کھا کر جانا چاہیے۔ اسی طرح سے دوسری بات یہ رکھیں گے کہ عید الفطر کی نماز کیا کھلے میدان میں پڑھنی سنت ہے یا مساجد کے اندر پڑھنی سنت ہے۔ اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا طریقہ رہا ہے عید الفطر کی نماز ادا کرنے کا۔ تو آئیے دیکھتے ہیں سب سے پہلے یہ بات کہ کیا عید الفطر کے نماز کے لیے گھر سے نکلنے سے پہلے کوئی میٹھی چیز کھانا سنت ہے۔ تو یہ بات جان لیجئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب عیدین کی نماز کے لیے گھر سے نکلتے، بالخصوص عید الفطر کی نماز کے لیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھجور یعنی کوئی میٹھی چیز، اگر جس کے پاس کھجور میسر نہ ہو تو کوئی میٹھی چیز کھا کر کے گھر سے نکلے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کھا کر کے گھر سے نکلا کرتے تھے نماز کے لیے۔ تو عید الفطر کی نماز کے لیے جب نکلیں، خوشبو میسر ہو، خوشبو استعمال کریں، لیکن مرد حضرات، عورتیں نہیں، کیونکہ عورتوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ کوئی خوشبو لگا کر کے گھر سے نہ نکلے عورت۔ تو عورتوں کو خوشبو نہیں لگا کر کے گھر سے نکلنا چاہیے مساجد کے لیے۔ اسی طرح سے عورتیں زیب و زینت کر کے گھر سے نہ نکلیں مساجد میں نماز ادا کرنے کے لیے۔ اسی طرح سے عورتیں سر سے لے کر پیر تک پردے میں ہوں گی، اور عورتیں اگر نماز پڑھیں گی عیدگاہ کے اندر یا مساجد کے اندر تو وہ سر سے لے کر پیر تک باقاعدے پردے کے اندر رہیں گی، اور ان کے پردے کا، یہ جو عورت اور مرد کے اندر جو نماز کا فرق ہے وہ پردے کا فرق ہے۔ اسی طرح سے آواز کا فرق ہے، آواز نہیں کرنا ہے بلکہ آہستہ سے اپنا نماز ادا کرنا ہے، تکبیر وغیرہ، ذکر و اذکار وغیرہ ان کو آہستہ سے کرنا ہے۔ اسی طرح سے عورتوں کے لیے انتظام ہونا چاہیے، عیدگاہ کے اندر ٹینٹ وغیرہ لگانا چاہیے۔ اسی طرح سے مساجد میں بھی ان کا الگ انتظام ہونا چاہیے، اور عورتوں کو بھی عیدگاہ لے جانا چاہیے عید الفطر، عید الاضحیٰ کی نماز کے لیے۔ عورتیں اس خیر سے محروم ہیں، اور ان کو اس بات کو لوگ نہیں بتاتے کہ عید الفطر کی، عید الاضحیٰ کی نماز جس طرح سے مرد پڑھ سکتے ہیں اسی طرح سے عورتیں بھی پڑھ سکتی ہیں۔ ان کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ترغیب دلائی ہے کہ عورتوں کو بھی عیدگاہ لے جاؤ، یہاں تک کہ اگر حیض والی عورتیں ہیں وہ بھی جائیں، اور وہ نماز تو نہیں پڑھیں گی لیکن دعاؤں میں ساتھ ہوں گی، دعاؤں میں شریک رہیں گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بھی لے جانے کا حکم دیے ہیں عیدگاہ میں۔ اسی طرح سے عیدگاہ میں عید الفطر، عید الاضحیٰ کی نماز پڑھنی سنت ہے۔ مساجد کے اندر عید الاضحیٰ اور عید الفطر کی نماز پڑھنی سنت نہیں ہے، لیکن آپ دیکھیں گے اکثر و بیشتر اپنے ملکوں کے اندر، اکثر و بیشتر جگہوں پر اور بھی جگہوں پر، کہ لوگ عیدین کی نماز مساجد کے اندر پڑھتے ہیں جبکہ کوئی عذر نہیں ہوتا۔ میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں اور میری اسلامی خواتین و حضرات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم عیدین کی نماز کھلے میدان میں پڑھا کرتے تھے، مساجد کے اندر نہیں پڑھا کرتے تھے۔ ایک روایت جو آتی ہے کہ بارش کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مساجد کے اندر پڑھی تھی، وہ سند کے اعتبار سے ضعیف ہے، لیکن عذر ہو تو عذر کے بنا پر مساجد کے اندر پڑھی جا سکتی ہے، لیکن بغیر عذر کے مساجد کے اندر پڑھنا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں رہا ہے۔ اس لیے عیدین کی نماز کھلے میدان میں پڑھنی چاہیے، اور یہی سنت ہے، یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح حدیث سے ثابت ہے۔ اسی طرح سے عیدین کی نماز سے پہلے اور بعد کوئی سنت نہیں، کوئی نفل نہیں ہے، کیونکہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم خرج یوم الفطر
فصلی رکعتین لم یصل قبلها ولا بعدها ومعه بلال۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر کو نکلے اور 2 رکعت نماز پڑھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز سے پہلے اور اس کے بعد کوئی نماز نہیں پڑھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے۔ دیکھیں صحیح بخاری میں حدیث نمبر 989، اسی طرح سے صحیح مسلم میں حدیث نمبر 1476 پر اس سے پتہ چلتا ہے کہ عیدین کی نماز پڑھنے کے لیے اگر کوئی عیدگاہ میں جائے، وہاں پر نہ کوئی نفل پڑھے نہ کوئی سنت پڑھے، نہ عید کی نماز سے پہلے نہ عید کی نماز کے بعد، کوئی نماز نہیں ہے، صرف 2 رکعت عید کی نماز ہے، عید الفطر کی نماز ہے، یہی ادا کرے بس۔ اسی طرح سے میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لوگوں امام کے آنے سے پہلے کوئی نفل سنت نماز نہیں ہے۔ دیکھیں سنن نسائی میں حدیث نمبر 1561 اور اس کی سند صحیح ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ لوگ عیدین کی نماز سے پہلے سنتیں اور نوافل پڑھا کرتے تھے، اس لیے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو یہ بات بتلائے کہ لوگوں عیدین کی نماز سے پہلے کوئی نفل کوئی سنت نہیں ہے۔ اسی طرح سے میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے 1-2 بار نہیں کئی مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بغیر اذان و اقامت عید کی نماز پڑھی ہے۔ دیکھیے صحیح مسلم میں حدیث نمبر 1470۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ عیدین کی نماز کے اندر اس سے پہلے نہ کوئی اذان ہے اور نہ اس کے لیے اقامت ہے، یہ بھی فرق ہے۔ باقی جو فرض نمازیں ہیں اس کے اندر اذان بھی ہے اور اس کے اندر اقامت بھی ہے، لیکن عیدین کی نماز میں، عید الفطر کی نماز ہو یا عید الاضحیٰ کی نماز ہو، اس کے پہلے نہ اذان دی جائے گی اور نہ جماعت کھڑی ہوتے سمے اقامت کہی جائے گی، بلکہ یہ دونوں اس نماز کے اندر نہیں ہے۔ اسی طرح سے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی نماز میں پہلی رکعت میں 7 تکبیریں اور دوسری رکعت میں 5 تکبیریں کہتے تھے۔ دیکھیے سنن ابی داؤد کے اندر حدیث نمبر 1149 اور سنن ابن ماجہ میں حدیث نمبر 1280 وغیرہ میں موجود ہے صحیح سند سے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو لوگ عید الفطر کی نماز ادا کرنے کے لیے جائیں گے عیدگاہ میں، جماعت کھڑی ہو جائے گی، امام اللہ اکبر کہے گا پہلی تکبیر، اس کے بعد ہاتھ باندھ لینی ہے، اس کے بعد امام دوسری تکبیر کہے گا اللہ اکبر، تو ہر تکبیر پر رفع الدین کرنا یہ عام نمازوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، کہ جیسا کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو روایت ہے صحیح بخاری میں حدیث نمبر 738 وغیرہ میں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع جاتے سمے اور رکوع سے اٹھتے سمے رفع الدین کیا کرتے تھے۔ تو یہ جو رفع الدین ہے، قیام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم رفع الدین کیا کرتے تھے۔ اسی طرح سے دیگر روایتیں ہیں جو صحابہ سے ثابت ہے۔ تو ہر تکبیر پر اللہ اکبر جب بھی امام کہے گا تو ہاتھ اٹھا کر کے چھوڑ دیا کریں۔ 7ویں مرتبہ جب امام اللہ اکبر کہے گا، اس کے بعد داہنے ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھ کر کے اس طریقے سے اس کو باندھ لیں، عورت مرد جہاں بھی یہ ہاتھ پہنچے وہاں ہاتھ باندھ لیں، اور کیا پڑھیں گے کہ آپ عورت اور مرد ثنا پڑھیں گے، اور وہ ثنا پڑھیں گے جو صحیح بخاری کے اندر حدیث نمبر 744 ہے، جس میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جب تکبیر اللہ اکبر کہہ کر کے اور قرآن پڑھنے کے بیچ میں خاموش رہتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم باعد بینی و بین خطایایا کما بعدت بین المشرق والمغرب اللہم نقنی من الخطایا کما ینقی الثوب الابیض من الدنس اللہم اغسل خطایایا بالماء والثلج والبرد۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثنا ثابت ہے صحیح سند سے۔ اس ثنا کو پڑھیں اور پھر اس کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو پڑھنے کا حکم دیا ہے قرآن پڑھنے سے پہلے۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، کہ جب قرآن پڑھیں تو اللہ کی پناہ مانگ لیا کریں شیطان مردود سے۔ تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، اور اس کے بعد سورۃ الفاتحہ پڑھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم ہر نماز کے لیے دیا ہے۔ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے
عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، کہ اس کی نماز ہی نہیں جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی۔ صحیح بخاری میں حدیث نمبر 756۔ اسی طرح سے اور بھی دیگر روایتیں ہیں جس میں یہ حکم ہے امام کو بھی اور امام کے پیچھے پڑھنے والے مقتدیوں کو بھی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا، صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے، حدیث نمبر تقریباً 390 یا 95 پر دیکھ سکتے ہیں۔ اس میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ ہم امام کے پیچھے ہوتے ہیں تو ہم کیا کریں؟ تو انہوں نے کہا اقرأ بہا فی نفسک، کہ اپنے دل میں، اپنے ذی میں آہستہ سے پڑھو۔ اسی طرح سے عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک اور روایت آتی ہے، اس کے اندر وضاحت کے ساتھ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب خلف الامام، اس کی نماز ہی نہیں جس نے سورہ فاتحہ امام کے پیچھے نہیں پڑھی۔ کتاب القراءۃ صفحہ نمبر 471، کنز المال جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 208۔ قال امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ ھذا حدیث مشہور اسناد صحیح، کتاب القراءۃ صفحہ نمبر 47۔ تو اس کے اندر بھی وضاحت کے ساتھ آئی ہوئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے مقتدیوں کو بھی کہ جو امام کے پیچھے سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں اور میری اسلامی خواتین و حضرات، جب امام کے پیچھے آپ کوئی بھی نماز ادا کریں تو اس کے اندر کم سے کم سورۃ الفاتحہ پڑھ لیا کریں، کیونکہ اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ اب سورہ فاتحہ آپ نے پڑھ لیا الحمدللہ سے لے کے ضالین تک، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر کے، اور ایک بات یہ بھی یاد رکھیے کہ ولضالین کے بعد آمین کہنی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہنے کا بھی حکم دیا ہے، صحیح بخاری میں حدیث نمبر 781 780 میں دیکھ سکتے ہیں۔ اس لیے آمین کہنا چاہیے، اور آمین کی فضیلت یہ ہے کہ اس وقت فرشتے بھی آمین کہتے ہیں، جس کی آمین فرشتوں کی آمین سے مل جاتی ہے اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اس لیے آمین بھی کہیں، لیکن عورت آمین آہستہ کہیں اور مرد آمین زور سے کہیں۔ اسی طرح سے میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، آمین کہنے کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کے بعد کوئی سورہ پڑھ لیں یا خاموشی کے ساتھ امام کی قرات سنیں، اور خاموشی سے سننا ہی بہتر ہے۔ امام اب قرات کرے سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد تو خاموشی کے ساتھ آپ سنیں۔ اس کے بعد امام اللہ اکبر کہہ کر کے اور رکوع میں جائے گا، آپ بھی اللہ اکبر کہہ کر کے رفع الدین کریں اور رکوع میں جائیں، اور رکوع میں سبحان ربی العظیم 3 مرتبہ پڑھیں، 5 مرتبہ پڑھیں، جتنی بار چاہے پڑھیں۔ اسی طرح سے رکوع میں بالکل پیٹھ سیدھی رکھیں، سر کو پیٹھ کے برابر رکھیں، نہ زیادہ اوپر نہ زیادہ نیچے۔ اس کے بعد رکوع میں اطمینان کے ساتھ رکوع کریں، پھر رکوع سے جب امام سمی اللہ لمن حمدہ کہہ کر کے سیدھا کھڑا ہوگا ربنا ولک الحمد، تو پھر مقتدی بھی اس کے پیچھے جو پڑھنے والے ہیں وہ بھی سمی اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ کہہ کر کے سیدھے کھڑے ہو جائیں گے اور رفع الدین کریں گے۔ اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کر کے امام سجدے میں جائے گا تو مقتدی حضرات بھی اللہ اکبر کہہ کر کے سجدے میں جائیں گے، اور سجدے میں جاتے سمے پہلے ہاتھ رکھیں گے زمین پر، اس کے بعد گھٹنے ٹیکیں گے، جیسا کہ صحیح حدیث سے ثابت ہے سنن نسائی، سنن ابی داؤد وغیرہ کے اندر سے۔ پھر سجدے میں جا کر کے اطمینان سے بیٹھ جائیں، اور سجدہ کرتے سمے اس بات کا خیال رکھیں کہ پیشانی اور ناک یہ دونوں زمین پر ٹچ ہونا چاہیے۔ جس کے ناک زمین پر ٹچ نہیں ہوں گے اس کی نماز نہیں ہوگی، یہ بھی حدیث کے اندر آیا ہوا ہے۔ اسی طرح سے سجدے میں جا کر سبحان ربی الاعلیٰ 3 بار 5 بار کہیں، اس کے بعد جب اللہ اکبر امام کہے تو آپ بھی اللہ اکبر کہہ کر کے بیٹھ جائیں، اور رب اغفر لی اللہم اغفر لی اللہم اغفر لی آپ دعا کریں، اے اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دے، اور اس طریقے سے اطمینان سے بیٹھ جائیں۔ پھر امام اللہ اکبر کہہ کر کے دوسرا سجدہ کرے گا، آپ بھی اللہ اکبر کہہ کر کے دوسرا سجدہ کریں، اور اس میں سبحان ربی الاعلیٰ پڑھیں 3 بار 5 بار جتنی بار ہو سکے۔ اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کر کے امام جب بیٹھے گا آپ بھی اللہ اکبر کہہ کر کے بیٹھ جائیں، اور اطمینان سے ہاتھ زمین پر رکھ کر کے اس کے بعد پہلے گھٹنے اٹھائیں، پھر ہاتھ اٹھائیں، پھر سیدھے کھڑے ہو جائیں۔ پھر امام کھڑا ہونے کے بعد تکبیر کہے گا اللہ اکبر، اور دوسری رکعت میں امام 5 تکبیر کہے گا۔ 5ویں تکبیر جب امام کہے گا اس کے بعد ہاتھ باندھ لے گا، آپ بھی 5ویں تکبیر یعنی اس 5 تکبیر میں رفع الدین کریں گے، ہاتھوں کو اٹھائیں گے اور داہنے ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھ کر کے اس طرح سے باندھ لیں گے۔
پھر جس طرح سے آپ نے پہلی رکعت پڑھی ہے اسی طرح سے دوسری رکعت بھی پڑھیں گے، لیکن دوسری رکعت میں آپ کو صرف سورہ فاتحہ پڑھنی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کے سورہ فاتحہ پڑھیں گے، اور اس کے بعد خاموش رہیں گے، امام کی قرات کو سنیں گے، پھر امام قرات کر لے گا، پھر اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کر کے وہ رکوع میں جائے گا، آپ بھی اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں جائیں، اور رکوع میں جا کر کے سبحان ربی العظیم پڑھیں۔ اس کے بعد رکوع سے جب اٹھیں سمی اللہ لمن حمد کہتے ہوئے، جب امام اٹھے گا تو آپ بھی سمی اللہ لمن حمد ربنا ولک الحمد کہتے ہوئے اٹھیں، اور تکبیر اللہ اکبر کہہ کر کے آپ جو ہے رکوع سے جب اٹھیں تو سمی اللہ لمن حمد ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ کہہ کر کے آپ سیدھے کھڑے ہو جائیں رفع دین کرتے ہوئے۔ اس کے بعد اب جب دوسری رکعت کے لیے امام جب سجدے میں جھکے گا تو آپ جو ہے سجدے میں جھکیں اللہ اکبر کہہ کر کے، اور جاتے سمے سجدے میں پہلے ہاتھ زمین پر رکھیں پھر گھٹنے، اور اس طریقے سے آپ سجدہ کریں اللہ اکبر کہہ کر کے۔ اس میں آپ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھیں 3 بار 5 بار، اس کے بعد آپ اللہ اکبر کہہ کے جب امام بیٹھے گا آپ بھی بیٹھ جائیں اللہ اکبر کہہ کے، پھر اللہم اغفر لی 2 سجدوں کے بیچ میں یہ دعا پڑھیں۔ اس کے بعد آپ دوسرا سجدہ جب امام کرے گا اللہ اکبر کہہ کر کے آپ بھی کریں، اور اس طریقے سے ذکر و اذکار کریں۔ پھر آپ اللہ اکبر کہہ کے جب امام بیٹھے گا دوسرے سجدے کے بعد آپ بھی بیٹھ جائیں، اور پھر اس طریقے سے التحیات للہ والصلوات والطیبات والسلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین واشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اس طریقے سے پڑھیں۔ اس کے بعد درود ابراہیمی پڑھیں، پھر دعا اذکار کریں، اور تشہد کے اندر آپ داہنے ہاتھ کو دائیں جانب پر رکھیں، بائیں ہاتھ کو بائیں جانب پر رکھیں، اور شہادت کی انگلی سے اشارہ کریں، اس کو حرکت کب دیں، درود پڑھنے کے بعد جب دعا کریں تب اس کو حرکت دیں، اور اس طریقے سے آپ دعا پڑھنے کے بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، امام سلام پھیر دے، اس کے بعد آپ بھی سلام پھیر دیں، اور اس کے بعد یہ آپ کی عید الفطر کی نماز مکمل ہوئی۔ پھر امام جب خطبہ دے تو اس کے اندر اختیار ہے، چاہے تو بیٹھ کر کے آرام سے خطبہ سنیں، اور جس کو ضرورت ہے کسی چیز کی وہ اس کے لیے رخصتی بھی ہے کہ وہ خطبہ نہیں سن کر کے وہ اپنی ضرورت والی کام کو کر سکتا ہے، اس کے لیے وہ جا سکتا ہے۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں اور میری اسلامی خواتین و حضرات، یہ ہے عیدین کی نماز پڑھنے کا صحیح طریقہ۔ اسی طرح سے ایک بات اور میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک، جو حنفی حضرات ہیں، وہ ان کے نزدیک کیا ہے، پہلی تکبیر تحریمہ، پہلی تکبیر جو کہتے ہیں اللہ اکبر، اس کے بعد جب تکبیر کہتے ہیں تو ان کے ہاں 3 تکبیر ہے، یعنی پہلی رکعت میں ٹوٹل 4 تکبیر ہیں، اور دوسری رکعت میں بھی ان کے ہاں 4 تکبیر ہیں، ٹوٹل 8 تکبیریں ہیں۔ اور یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جو پہلی رکعت میں عیدین کی نماز میں 4 تکبیریں ہیں اور دوسری میں 4 ہیں، 4 4 8، تو یہ کسی بھی مرفوع حدیث سے ثابت نہیں ہے، بلکہ اس تعلق سے جو روایتیں ہیں سند کے اعتبار سے ضعیف روایتیں ہیں، اس میں سے کوئی سند کے اعتبار سے صحیح روایتیں نہیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو قرآن اور صحیح حدیث کے مطابق اپنی نمازوں کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔